بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام حسن ہے اور میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر دبئی میں ملازمت کرتے ہیں۔ انہیں دبئی گئے ہوئے تقریباً 4 ماہ ہوئے ہیں۔ میں اور میرا سسر جی گھر پر ہوتے ہیں اور ساتھ ایک نوکرانی بھی ہوتی ہے، مگر وہ اچانک نوکرانی چھوڑ کر کہیں چلی گئی تھی۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگتی تھی۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے گھر میں ہر مہینے نئی نوکرانی آتی ہے اور اسے لاتے بھی میرے سسر جی ہیں۔ میں نے انہیں کئی بار کہا ہے کہ سسر جی آپ نوکرانی گھر میں مت لایا کریں، میں گھر کے کام خود کر لوں گی، مگر وہ کہتے ہیں نہیں، میں نہیں چاہتا، تم تھک جاؤ۔ سب سے اہم بات، تم گھر میں اکیلی ہوتی ہو، کسی لڑکی کے ساتھ ہوگی تو ہم دونوں مطمئن رہیں گے۔ اپنے سسر کی بات سن کر میں مطمئن ہو جاتی تھی۔ وہ اچھے انسان تھے۔ میری شادی کو 1 سال ہونے والا تھا۔ ان سالوں میں کبھی بھی انہوں نے مجھے شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا تھا۔ 1 ہفتے سے گھر میں کوئی بھی نوکرانی نہیں تھی، اسی لیے میں خود ہی گھر کے کام کر رہی تھی۔ جب میں کام کر کے تھک ہار کر آرام کرنے لگی تو دیکھا سسر جی کے ساتھ ایک لڑکی گھر میں داخل ہوئی۔ وہ جوان لڑکی تھی اور خوبصورت بھی۔ یہ آپ کو کہاں سے ملی ہے سسر جی؟ میں نے پوچھا تو کہنے لگا یہ یتیم بچی ہے، سڑک پر کسی کام کی تلاش میں گھوم رہی تھی، مجھے لگا ہمارے لیے بیسٹ ہے، صبح شام یہیں رہے گی اور سب سے اہم بات تمہاری ساتھی بن جائے گی۔ وہ لڑکی اچھے گھر کی معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے اسے قبول کر لیا۔ گھر میں اکیلی رہ کر میں بور ہو چکی تھی۔ میں نے اسے گھر کے سارے کام بتا دیے اور کہا کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ بی بی جی، میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، مجھے اکیلے سونے میں بہت ڈر لگتا ہے، میں اکیلی نہیں سوؤں گی، پلیز مجھے اپنے پاس سلانا۔ نوکرانی کی باتوں سے مجھے لگا وہ ڈری سہمی ہوئی ہے۔ میں بھی کچھ دنوں سے اکیلے سونے سے ڈر رہی تھی، اسی لیے میں نے اسے اپنے ساتھ سلانے کی حامی بھر دی۔ ہم دونوں ایک ساتھ ہی سونے لگے۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ زمین پر سوئے، اسی لیے میں نے ایک ساتھ اس کو سلا دیا۔ صبح اٹھی تو وہ کمرے سے غائب تھی۔ مجھے لگا گھر کی صفائی کر رہی ہے۔ میں واش روم سے فریش ہو کر کچن میں آئی تو دیکھا وہ رو رہی ہے۔ اسے روتا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی اور بولی کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا گھر والوں کی یاد آ رہی ہے؟ میں نے ایک اندازہ لگاتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہنے لگی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے آپ کے سسر جی سے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ مجھے گندی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ صبح سے مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ کل وہ اپنی مرضی سے سسر جی کے ساتھ آئی تھی اور اب کہہ رہی ہے کہ میرے سسر جی اس پر گندی نگاہ رکھتے ہیں۔ تم پریشان مت ہو، وہ ایسے انسان نہیں ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور میں نے حوصلہ دیا، بی بی جی یہ تمہارے کپڑوں پر سیاہی کیسی لگی ہے؟ میری نوکرانی نے میرے کپڑوں کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ میں نے جب کپڑوں پر کالی سیاہی دیکھی تو حیران رہ گئی اور اپنے کمرے میں شاور لینے گئی تو اپنے جسم پر کالی سیاہی دیکھ کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سیاہی مجھے کیسے لگی ہے۔ میں اپنے بستر کو چیک کرنے لگی مگر وہاں پر بھی ایک بھی نشان نہیں تھا، صرف مجھ پر تھے۔ میرا سر درد کر رہا تھا۔ میں نے نوکرانی کو چائے بنانے کو کہا۔ اس نے جب مجھے چائے لا کر دی تو میرے پاس ہی بیٹھ گئی اور مجھ سے میرے سسر جی کی برائیاں کرنے لگی اور کہنے لگی مجھے بچ کر رکھنا چاہیے، وہ اس پر گندی نگاہ رکھتے ہیں تو وہ مجھ پر بھی گندی نظریں رکھ سکتے ہیں۔ مجھے خوفزدہ کر رہی تھی۔ میرے سسر جی صبح واپس نہیں آئے تھے۔ میں نے ان کے لیے پریشان ہونے لگی، وہ میرے ذمہ داری تھے، اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو شوہر میری بری حالت کر دیتے، اور میں اس سے زیادہ باتیں نہیں کی کیونکہ میں خوفزدہ تھی۔ رات کا کھانا کھا کر میں سو گئی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو پھر سے میرے کپڑوں پر سیاہی لگی ہوئی تھی۔ میں نے جب نوکرانی سے پوچھا تو اس نے لاتعلقی کا اظہار کیا۔ میرے جسم درد کر رہا تھا اور آنکھیں بھی بھاری بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ اسی بات کا ذکر جب میں نے سسر سے کہا تو وہ کہنے لگا مجھے معاف کر دو، یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ سسر جی کی بات نے مجھے اور پریشان کر دیا کہ آخر وہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں۔ وہ پریشان بھی رہتے تھے۔ مجھے شک ہونے لگا کہ ضرور معاملہ کچھ اور ہے۔ جب سے میرے جسم پر سیاہی لگنا شروع ہوئی تھی سسر جی سخت پریشان رہنے لگے۔ میں کچن میں چلی گئی کھانا بنا کر۔ جب میں اپنے کمرے میں آئی تو دیکھا میرے سسر جی میری الماری کی تلاشی لے رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ سسر جی میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، وہ بات
قیدی کے جس سے خوف سے میرے بدن پر رونقیں کھڑے ہو گئے۔ میں فوراً وہاں سے چلی گئی۔ میری نوکرانی مجھے بتائے بنا کہیں چلی گئی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ رات کے وقت میں نے دودھ میں گولیاں ملا کر رکھ دی۔ میری نوکرانی کی عادت تھی، وہ رات میں دودھ لے کر سوتی تھی۔ دودھ پی کر وہ بیڈ پر لیٹی اور سو گئی۔ میں نے اسے اپنی جگہ پر لٹا دیا اور خود بیڈ کے نیچے چھپ گئی۔ میں سیاہی کا راز جاننا چاہتی تھی۔ جب رات ہوئی تو میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ میرے سسر جی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئے اور مجھے سمجھ کر نوکرانی پر سیاہی لگانے لگے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ نوکرانی میں ہوں۔ انہوں نے جب سیاہی لگا لی تو میں بیڈ سے نکل کر کمرے کی لائٹ آن کی۔ مجھے سامنے دیکھ کر سسر جی گھبرا گئے اور بولے، اگر تم یہاں ہو تو یہ پھر کون ہے؟ یہ سسر جی نوکرانی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور مجھ پر سیاہی کیوں لگاتے ہیں؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں تمہاری جان بچانے کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا ہوں، کیونکہ وہ تم پر کالا جادو کر رہی ہے۔ وہ ایک جادوگرنی ہے۔ میں نے خود اسے کھانے میں تعویذ ملاتے ہوئے دیکھا ہے۔ آؤ میں تمہیں اس کی چیزیں دکھاتا ہوں۔ میرے سسر جی نے الماری کھول کر مجھے اس کی چیزیں دکھائی۔ میرے سسر کے اور میرے کپڑوں پر بھی سسر جی کے کپڑے بھی موجود تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں خوفزدہ ہوئی اور بولی، آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ جس رات میں اسے گھر لے آیا تھا اسی رات میں نے اسے چھت پر جادو کرتے دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہم دونوں کے کپڑے تھے۔ میں اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ بات اسے معلوم ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے دھمکی دی، اگر میں نے یہ بات کسی کو بھی بتائی تو وہ تمہیں مار ڈالے گی۔ نوکرانی کی حقیقت سن کر میرا دل کانپ گیا۔ میں نے اسے بند دیا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ صبح ہوتے ہی میں نے پولیس کو کال کی تھی۔ وہ بھی ہوش میں آ گئی تھی۔ اپنی سچائی سامنے آنے پر وہ ہمیں دھمکانے لگی۔ پولیس کو اس کی تلاش تھی۔ پولیس اسے گرفتار کر کے لے گئی۔ میں نے اس سے کہا جادو ٹوٹکے کا سامان جلا دیا۔ میں نے اس کا جادو ٹوٹکے کا سارا سامان جلا دیا، مگر میں اور میرا سسر اب خوش رہنے لگے تھے۔ ہمارے گھر میں جنات کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ اس دن سے میں نے عہد کیا کہ کبھی بھی انجان